सिडनी वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम से सिडनी वाक़े पर इजहार अफसोस करता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। एक हमलावर का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से निकला। मुलजिम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। के फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 50 इल्जामात हैं। वाक़े में 15 अफराद हलाक, 40 जख्मी हुए थे। हमला करने वाले 2 अफराद में से एक मौके पर हलाक, दूसरा गिरफ्तार हुआ था। हमले के दौरान हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त शाजिद अकरम के नाम से हुई। मुलजिम भारत से ताल्लुक़ रखता था। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम जंग हार गए थे। साबिक भारतीय वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान का एतराफ़। कहा, 7 मई के आधे एक घंटे की फ़ज़ाई लड़ाई में भारतीय जहाज़ मार गिराए गए। तैयारे मार गिराए जाने के डर से पहले दिन की लड़ाई के बाद उन्हें ग्राउंड कर दिया गया था। 2-3 दिन में सिर्फ फ़ज़ाई जंग और मिसाइल वार हुई। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की जंगें लड़ी जाएंगी। क्या वाकई 12 लाख फौजियों की ज़रूरत है या उन्हें कोई और काम सौंपा जा सकता है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस में अहम पेशरफ्त। जस्टिस तारिक का हाई कोर्ट की कार्रवाई वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज करने का फैसला। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन हाई कोर्ट में केस की पैरवी करेंगे। अजीज़ भंडारी वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस तारिक जहांगीरी की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर की जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 अरकान सूबाई असम्बली इश्तिहारी करार। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के इश्तिहारात भी शाया। 5 मुलज़मान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत का इश्तिहार के जरिए 30 रोज़ के अंदर पेश होने का हुक्म। मुक़र्ररा मुद्दत में पेश न होने पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 4 दिसंबर के हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस ने इश्तिहारात जारी किए। सदर आसिफ ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कानून शहादत बिल 2025 की तरमीम की तौसी कर दी। किंग हम यूनिवर्सिटी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया गया। सूबों में दानिश स्कूल के क़याम के लिए पेशगी मुशावरत नागुज़ीर करार दी गई। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की मज़ीद तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 27 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगी। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद रखी हुई है। फ़ज़ाई हुदूद बंद होने की वजह से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। कराची के नालों में गिरकर हलाकतें ना थम सकी। कोरंगी ग्राउंड के करीब नाले में गिरकर बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। CCTV वीडियो सामने आ गई। शहरी पैदल जा रहा था, अचानक सड़क किनारे नाले में जा गिरा। अतराफ हिफाजती दीवार ना होने की वजह से हादसा पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 70 साला काले खान के तौर पर हुई है, जो ज़मान टाउन का रिहायशी था। लाश को कब्जे में लेकर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। MKM के कारकुन हाजी शहजाद की नमाज जनाजा नॉर्थ कराची में अदा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, रुकन असम्बली जमाल अहमद अब्दुल वसीम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शेख अब्दुल्ला, कामरान फारूकी समेत अजीज़ व अकारीब और अहले इलाका की नमाज जनाजा में भरपूर शिरकत। सिंध हुकूमत का जाली सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने PTA सेक्रेटरी के जाली फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने की हिदायत कर दी। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड महकमे की लाइव पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।
شجیل میمن نے 3 دن کے اندر کارروائی کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ عوامی تحفظ کے لیے سنگین خطرہ قرار دیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں وال چاکنگ، پوسٹرز اور بینرز لگانے کی درخواست کی سماعت، فریقین سے 10 فروری تک جواب طلب۔ طارق منصور ایڈوکیٹ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ 2014 میں قانون سازی ہوئی مگر اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ صاف اور صحت مند ماحول کی فراہمی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، سرکاری انتظامیہ کو قانون پر مکمل عمل درآمد کا پابند کیا جائے۔ میاں جاوید لطیف نے فیض حمید کو قومی مجرم قرار دے دیا۔ فیض حمید پر سرکاری انویسٹیگیشن سیل کے غلط استعمال کا الزام۔ فیض حمید نے ریاست کے چاروں ستون ہلا دیے، نون لیگ رہنما کا دعویٰ۔ جاوید لطیف کا تشدد کا الزام، بغاوت کیس میں گرفتاری کا دعویٰ۔ کرنل انعام الرحیم نے کہا لاپتہ افراد کے ذمہ دار فیض حمید ہیں۔ صحافیوں کو لاپتہ کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے۔ رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد میں مقامی شوگر مل کی بس حادثے کا شکار، شدید دھند کے باعث بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق، 10 سے زائد شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو 1122 اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی کے ہوٹل پر ایم کیو ایم کے جوائنٹ یو سی انچارج کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 40 سالہ حاجی شہزاد کے نام سے ہوئی۔ تحقیقات میں واقعہ ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے۔ جائے وقوع سے 3 mm کے 4 خول برآمد۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق حاجی شہزاد یو سی 8 کے جوائنٹ انچارج تھے۔ ایم کیو ایم کا ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ لاڑکانہ میں ہونے والے گیس سلنڈر دھماکے سے ایک اور زخمی خاتون کراچی دوران علاج دم توڑ گئیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ جاں بحق خاتون ساجدہ جتوئی کا کراچی میں علاج جاری تھا۔ اس سے پہلے یاسمین مغیر اور 6 سالہ غلام مصطفیٰ بھی جاں بحق ہو چکا۔ واقعے میں 18 افراد زخمی بھی ہوئے۔ جان علاج کراچی اور لاڑکانہ میں جاری ہے۔ دھماکہ پچھلے دن لہر کالونی کے ایک گھر میں تھا جس سے 5 گھروں کی چھتیں گر گئی تھیں۔ پنجاب کی سبزی منڈیوں میں ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس متعارف، واٹر فلٹریشن پلانٹس بحال، خریداروں اور آڑھتیوں کے لیے صفائی کا صاف پانی بھی دستیاب ہوگا۔ 188 ماڈرن سبزی منڈیوں میں صاف ستھرے ٹائٹ ہیلپ سیٹ ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ 2,66,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس فعال کر دی گئیں۔ گرین ویسٹ، بایو گیس اور پولٹری فیڈ بنانے کے لیے استعمال ڈرینیج سسٹم اور مین ہول کے ڈھکن لگا دیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے صحافیوں کی وفد کی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے ملاقات۔ وفد کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فلاحی اور ترقیاتی انیشیٹوز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان ایک جان ہیں، مقبوضہ کشمیر کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پنجاب حکومت کشمیری صحافیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ سیاست میں کارکردگی اور سچائی کی بنیاد پر مقابلہ ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہیں۔ سچ اور کارکردگی ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ رینجرز اور ایس آئی او کی کارروائی، بھتہ مافیا کے 5 ملزمان گرفتار۔ ملزمان جمیل چھانگا اور سمت کاٹھیا واری گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ کارروائی کے دوران اسلحہ برآمد۔ ملزمان فیکٹری مالکان، دکانداروں اور ریسٹورنٹس کو بھتہ دینے پر مجبور کرتے تھے۔ نازو آباد کی فاسٹ فوڈ شاپ پر اکتوبر 2025 میں فائرنگ کی واردات میں بھی گرفتار ملزمان ملوث ہیں۔ کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا 2 ٹوک موقف۔ سلامتی کونسل میں بھارتی بیان کا سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر گل قیصر سروانی نے کہا کہ بھارت نے کئی بار پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کا ارتکاب کیا۔ بھارت کا کردار ایک روگ ایکٹر کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بھارتی سرپرستی حاصل ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ بھارتی حمایت یافتہ گروہوں کی دہشت گرد کارروائیوں پر عالمی توجہ کی اپیل۔ پاکستان کا سڈنی حملے میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی سڈنی واقعے کی مذمت۔
مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ۔ پاکستانی مندوب کا کہنا تھا فلسطینی عوام دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں کمی آئی ہے۔ امریکی کانگریس میں یہود مخالف لابیاں سرگرم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ سڈنی حملے کی مذمت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا گو ہیں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ مشرق وسطی میں امن قائم اور ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ 59 ممالک غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کے خواہاں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا عوامی عہدیدار کی جانب سے خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانے کی مذمت۔ حجاب یا نقاب ہٹانے عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ قرار۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شدید عوامی رد عمل۔ انسانی حقوق کارکنوں کا شفاف اور قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ کانگریس کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف ہیراسمنٹ کیس درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل نے کینیڈین اراکین پارلیمنٹ کے وفد کو مغربی کنارے میں داخلے سے روک دیا۔ 6 اراکین پارلیمنٹ سمیت 30 رکنی کینیڈین وفد کو ایلن بی کراسنگ پر روک دیا گیا۔ وفد سے عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کی دستاویز بھی دستخط کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈین وفد نے اسرائیلی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ کینیڈین حکام نے اسرائیلی اقدام کو تشویشناک اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ وفد میں پاکستانی نژاد کینیڈین اراکین پارلیمنٹ بھی شامل تھے۔ ٹرمپ کا نیا سفری وار، مزید 20 ممالک کے شہریوں پر پابندیاں۔ اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ طلبہ اور اہل خانہ زد میں آئیں گے۔ مکمل پابندی والے ممالک میں شام، جنوبی سوڈان، نائجیریا اور دیگر ممالک شامل۔ امریکی میڈیا کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے سفری دستاویزات پر بھی پابندی۔ جزوی پابندیوں کی فہرست میں انگولا، سینیگال، تنزانیہ اور 16 ممالک شامل۔ افغان واقعے کے بعد ٹرمپ کا تیسری دنیا سے نقل مکانی روکنے کا اعلان۔ ملک بھر میں موسم سرد ہے۔ محکمہ موسمیات کی مزید سردی بڑھنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں بھی سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ شدید دھند کے باعث مختلف موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے پولیس نے حفاظتی اقدامات کے تحت متعدد سڑکیں بند کر دیں۔ T20 ورلڈ کپ ٹور ٹرافی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ٹرافی افتتاحی تقریب بھارت سری لنکا کو ملانے والے مشہور برج پر کی گئی۔ ICC کے مطابق ٹرافی ٹور کے سلسلے میں کل عمان روانہ ہوگی، جس کے بعد قطر، نیپال، بحرین اور منگولیا بھی ٹرافی ٹور کا انعقاد کیا جائے گا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ اور انڈر 19 ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے UAE کو 70 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 241 رنز بنائے تھے۔ احمد حسین 65، سمیر منہاج 44 اور حمزہ ظہور 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم پاکستان کی جانب سے ملنے والے 242 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 171 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی عبدالسبحان نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔